اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس مبارک نام کی فضیلت، توصیف اور ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ نام مبارک ہے ناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک بابرکت نام ناصر بھی ہے، جس کے معنی ہے مدد فرمانے والا، حامی، پشت پناہ اور نصرت عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناصر دین، ناصر مظلوم اور ناصر انسانیت بنا کر بھیجا۔ اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کا ناصر و مددگار بنا کر بھیجتا ہے۔ اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناصر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کے لیے، مظلوموں کے لیے اور سچائی کے لیے ہمیشہ علم نصرت بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناصر دین ہیں کہ آپ نے جہالت، ظلم اور شرک کے اندھیروں میں نور حق پہنچایا۔ آپ ناصر مظلوم ہیں کہ مظلوموں، غلاموں، یتیموں، عورتوں اور کمزوروں کی عملی حمایت فرمائی۔ آپ ناصر انسانیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اخلاق، عدل، رحم اور مساوات کا پیغام دیا۔ آپ ہی ہیں جو مظلوموں کے حق میں اٹھے، آپ ہی ہیں جو گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ نے بدر میں کمزوروں کو قوت دی، احد میں صبر کا پہاڑ بنے اور حنین میں ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت محض تلوار یا جنگی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ رحم، دعا، اخلاق اور صبر کے ذریعے بھی آپ نے دلوں کو فتح کیا۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ تھا۔ تعداد میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ کفار 1000 سے زائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کے بعد رات کو خیمے میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات سجدے میں گزار دی اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے رہے، اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے جاتے اور فرماتے، یا رب نصرت فرما، یا رب مدد فرما۔ یہاں آپ کا ناصر ہونا پوری طرح ظاہر ہوا۔ آپ صرف جسمانی قیادت نہیں کر رہے تھے، بلکہ روحانی ناصر بن کر اپنی امت کے لیے اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ نازل ہوئے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ الانفال آیت نمبر 9، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی۔ یہ نصرت صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی، بلکہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ناصر ہیں، جن کی دعا، قیادت اور محبت نے کمزور مسلمانوں کو دنیا کے سامنے سر بلند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک ناصر سے بعض صحابہ کرام کی نسبت نہایت ایمان افروز اور محبت سے بھرپور تھی۔ کئی صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی صفت کے ساتھ یاد کیا، اور کچھ نے تو خود کو منصور با رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے ذریعے نصرت یافتہ سمجھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی سوال کے ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا، آپ صادق ہیں اور امین ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ بعد میں فرماتے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست اور مددگار یعنی ناصر بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمیشہ خود کو ناصر رسول سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ناصر۔ جب ہجرت کے وقت دونوں غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر کو دشمنوں کی موجودگی کا ڈر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے جھانک لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناصریت کی اعلیٰ مثال بنے، جو اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اسے خوف سے نکالتے ہیں اور اللہ کی نصرت کی امید دلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا، ہم نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، ہمیں نصرت، سچائی اور حق کا پرچم بلند نظر آیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناصر الحق کا لقب دیا۔ اہل تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک ناصر کو صرف ظاہری مددگار یا جنگی فتح عطا کرنے والا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس اسم مبارک کو روحانی نصرت، باطنی مدد اور عبد و معبود کے تعلق کی بحالی کا ذریعہ مانتے تھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناصر القلوب تھے، یعنی دلوں کو زندہ کرنے والے۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا دل جب آپ کے عشق کی روشنی میں آتا تو روحانی بلندیوں کی طرف بڑھنے لگتا، جیسا کہ حضرت رومی فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کے سوا دل کی تاریکی نہیں چھٹتی۔ اہل تصوف کے مطابق جب سالک یعنی راہ حق پر چلنے والا کسی روحانی الجھن یا فتنے میں پھنس جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد اور رہنمائی مانگتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے سب سے بڑے وسیلہ اور ناصر ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی، جنہیں سیر و سلوک میں اعلیٰ مقام حاصل تھا، ایک دن اپنے دل کی گہرائیوں میں غم اور وحشت محسوس کر رہے تھے۔ وہ دعا کرتے رہے لیکن دل کو کوئی قرار نہ آیا۔ اتنے میں اچانک انہیں ایک نورانی شکل نظر آئی جو نہایت شان و شوکت سے لبریز تھی۔ وہ نورانی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا بازید، جو بھی تجھ پر گزرے صبر کر اور میرے ذکر میں رہ، میں تیرے دل کا ناصر ہوں۔ حضرت بایزید رحمت اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ ناصر ہونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں تمہارے دل کے اندھیروں کو روشن کرنے والا، تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور تمہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ناصر ہوں۔ اس کے بعد حضرت بایزید کے دل میں ایک سکون اور نور پیدا ہوا اور ان کی روحانی حالت میں انقلاب آ گیا۔ وہ اپنی صوفیانہ سیر و سلوک میں اور بھی مضبوط ہوئے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی ناصر ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ناصر ہونے کا مطلب ہے دلوں کو روشنی دینا، گناہوں سے معافی دلانا اور اللہ کے قرب تک پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت صرف ظاہری دشمنوں کے خلاف نہیں، بلکہ نفس، شیطان، خواہشات اور دنیاوی فتنوں کے خلاف بھی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض قیامت تک جاری ہے اور وہ ہر دور کے مومنوں کے روحانی ناصر ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی سچا طالب ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ناصر اور شفیع بن کر خود راہ دکھاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دین کے ظاہر کے ناصر ہیں بلکہ دلوں کے باطن میں اللہ کی طرف سے رغبت دلانے والے حقیقی وسیلہ بھی ہیں۔ اسی طرح اہل تفسیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک ناصر کی تشریح قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی۔
اور اسے کئی اہم معنوں میں سمجھا ہے۔ ان کے نزدیک یہ نام آپ کی اللہ کی مدد سے دشمنوں اور حق کے راستے میں رکاوٹوں کو ختم کرنے والی نصرت کی صفت ہے۔ اہل تفسیر ناصر کی تشریح کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ناصر کا مطلب ہے وہ جو مدد فراہم کرے، معاونت کرے اور مشکل حالات میں ساتھ دے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 9، جب تم اپنے رب سے مدد مانگتے تھے تو اس نے تمہاری مدد فرمائی۔ تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دین اسلام کی حفاظت اور پھیلاؤ کے لیے ناصر بنایا۔ علامہ قرطبی اور امام جلال الدین سیوطی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہے، یعنی وہ مومنوں کے دلوں کو اللہ کی محبت اور ہدایت کے ذریعے نصرت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے سلسلے میں حدیث قدسی میں ہے، جو مجھے اطاعت میں مدد فرمائے میں بھی اسے اطاعت میں مدد دیتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں ناصر کا مفہوم اللہ کی نصرت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملنے والی مدد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصروں میں شامل فرما، ہمیں ان کی محبت، ان کی سنت پر عمل اور ان کے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں دل و زبان اور عمل سے دین کا مددگار بنا، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے قافلے میں شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم پر اپنا رحم فرما، آمین ثم آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم۔